ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس خطروں کا ذمہ دار کون ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، بتایا گیا کہ شاید یہ ویڈیو کریم گنج کا ہے، لیکن جہاں کا بھی ہو ہمارے اس ملک کا ویڈیو ہے۔ جس کسی نے بھی کیا اس ملک کے اندر اس ویڈیو کو بنایا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ایک جاہل چلا کر کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا ہر بچہ رام کہنا ہوگا اور ہر ملا مولویوں کو رام کہنا ہوگا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رام کو اپنا بھگوان مانتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم جو مسلمان اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ کبھی رام کو اپنا بھگوان نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رام نے یہ کبھی کہا تھا کیا کہ کسی کو زبردستی اپنا نام بلوا لو؟ یہ کبھی رام نے کہا تھا کیا؟ دوسری بات یہ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن مولاناؤں کو گالیاں دے رہا ہے ان مولاناؤں کی تاریخ کے بارے میں شاید اس جاہل کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر انگریز کے زمانے میں کرتے پائجامے والے موجود نہیں ہوتے تو شاید اس ملک کا وجود مٹ جاتا۔ ہمارے علماء کرام نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ اس لیے نہیں دیا کہ ہم انگریز کو ڈر رہے ہیں، انگریز کی ڈر سے ہم اپنا ضمیر بیچ دیں گے، بلکہ اس لیے دیا کہ اس ملک کے اندر امن و سکون قائم ہو جائے۔ تو اس جاہل کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا ایک مولانا ہی تھے۔ اور میں تجھے یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ انگریز کے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مولاناؤں نے انگریز کے خلاف جو مہم جاری کی تھی، مہم جاری کرنے کے بعد ہمارے مولاناؤں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا، پھر بھی انہوں نے ہندوستان کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالا۔ تو میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے وفادار تھے اور ہے اور رہیں گے، لیکن ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان کے جو اتحاد ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس اتحاد کو خراب کرنے کے لیے جس نے بھی یہ ویڈیو بنایا گیا اس کے لیے جلد ہی جلد کارروائی کی جائے اور اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ ہندوستان کے اندر ایسے جاہل دوبارہ پیدا نہ ہو۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان ہم مسلمانوں نے آزاد کیا تھا، اور ہم ہندو مسلمان جب تک ایک رہیں گے خدا کی قسم ہمارے ہندوستان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہندوستان ایک ایسی باغ کی طرح ہے جس میں ہر قسم کا پھول ہو، اور اس باغ میں سیر کرنے کے لیے لوگ اپنے خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے آج مسجد سے اذان کی آواز تو مندر سے گھنٹہ کی آواز، یہ ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس خوبصورتی کو بحال رکھا جائے اور ہمارے ہندوستان کو آگے بڑھایا جائے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر انسان کو اپنے مذہب پر چلنے کا آزادی ہے، لیکن ہمارے مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زبردستی
مسلمان بنایا جائے یا اسلام قبول کروائی جائے۔ لیکن میں جس کسی نے یہ ویڈیو بنایا، میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید تیرے اندر علم نہیں ہے، اور علم ہے تو بھی تیرا علم تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ کسی بھی مذہب کسی بھی انسان کو زبردستی کی تعلیم نہیں دیتی۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم آواز نہ اٹھانے کی وجہ سے ان لوگوں کی جرأت آسمان کی چوٹی پر پہنچ جا رہی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور میں اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آج جسمانی بارے میں کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر ڈرگس بھری ہوئی ہے، شراب بھری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب سے، کہ اس شراب اور ڈرگس کو اپنے گھر سے نکالو اور اس گندگی کی زندگی سے نکال کر عزت کی زندگی گزارو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہ بھی تعلیم دی کہ جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ وہ چیز چھوڑ دو، لیکن ہم اپنے مذہب پر چلنے پر تیار نہیں ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر آ کر منمانی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی شراب خانہ ہے سب کو بند کر دی جائے، اور جو لوگ ڈرگس کی کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ہندوستان کے اندر سے شراب جیسے خطرناک، ڈرگس جیسے خطرناک چیز کو بند کر دی جائے۔ اور تیسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہمارے سماج میں پلے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن آج ان بچوں کو اس تعلیم کی طرف متوجہ کی جائے جو تعلیم ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے بچے، نہ ان کے اندر مذہبی تعلیم ہے، نہ ان کے اندر، اگر اسکول میں 2-3 کلاس پڑھ لیا لیکن ان کے اندر ادب نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب ہمارے بچوں کو بھی ایک ایسی تعلیم کی طرف متوجہ کی جائے جو تعلیم ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہمارے آباء و اجداد کی امانت ہے، اور جو لوگ اس ہندوستان کے لیے شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کی بھی امانت ہے۔ اس امانت کو برقرار رکھیے، اور اس امانت کے اندر جو لوگ خیانت کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہمارے ہندوستان کے جو قانونی کارروائی ہے ان کے لیے قانونی کارروائی کی جائے اور وہ چیز ختم کر دی جائے، تاکہ ہمارے آنے والی نسل یہ سمجھے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ ہندوستان زندہ باد، انقلاب زندہ باد، ہندو مسلم زندہ باد۔